عید کے احکام و مسائل یعنی رولز اینڈ لاز کے بارے میں کچھ وضاحت۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، تمام کی تمام تعریفیں اور شکر اس بابرکت ہستی کے لیے جس نے ہمیں دین اسلام سکھایا۔ سبحان اللہ، اپنے رسولوں کے ذریعے انسانوں کی ہدایت کا اللہ نے سامان پیدا کیا، تو جتنا بھی شکر اس کا ادا کریں اتنا ہی کم۔ یعنی اس رب العزت کی بندگی کا صحیح طور پر ہم حق ہی نہیں ادا کر سکتے، اور جس نے باقی تمام نعمتوں کے ساتھ جو مسلمانوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور تمام دنیا والوں پر نچھاور کی، لیکن مسلمانوں کے لیے خاص کیا چیز ہے؟ خوبصورت دین، اور دو خوبصورت دن، دو عظیم دن، یعنی یوم الفطر کا دن اور یوم الاضحیٰ کا دن۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عظیم عبادتوں یعنی روزہ اور حج کے بعد، یعنی برکات و حسنات سے بھرے ہوئے دنوں کے بعد، ان میں اچھے اعمال کیے جانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس کا ذکر قائم کرنا مشروع کر دیا، یعنی لافل کر دیا۔ نماز عیدین کو مشروع قرار دے دیا مسلمانوں کے لیے۔ اور بات یہ ہے کہ عیدین کی نمازوں کی کچھ واجبات ہیں اور کچھ سنتیں ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تاکہ وہ ان عبادتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر تابعداری کرے، یعنی صحیح طور پر ان کے جو سٹیپس ہیں ان کو فالو کرے۔ تو آئیے کچھ احادیث کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، عید کے دن غسل کرنا اور بہترین لباس پہننا، یعنی عید کے موقع پر عمدہ لباس پہننا مسنون ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے موقع پر اپنا سب سے زیادہ خوبصورت لباس پہنتے تھے، جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس یوم العید بردۃ حمراء، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن سرخ دھاریوں والی چادر پہنتے تھے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اگلی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے بغیر کھائے ہوئے جانا سنت ہے، یعنی کھائے بغیر جانا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم ولا یطعم یوم الاضحیٰ حتی یصلی۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن گھر سے نہیں نکلتے تھے یہاں تک کہ کچھ کھا پی لیتے، اور عید الاضحیٰ کے دن نماز ادا کرنے کے بعد کھاتے تھے۔ اس کو سنن ترمذی روایت کر رہے ہیں، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ یعنی کیا پتہ چلا ہمیں کہ عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے کچھ کھا کر جانا سنت ہے۔ اس کے برعکس عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کچھ کھانا پینا سنت سے ثابت نہیں، یعنی یہ سنت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کھا پی لیتا ہے، یعنی اس کو سنت کا علم نہیں ہے، وہ کھا لیتا ہے، تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کوئی گناہ کی بات اس نے نہیں کی، لیکن اگر وہ نہیں کھاتا تو اس نے سنت پر عمل کیا، اور انشاءاللہ اس پر ریوارڈ کا یعنی اجر کا وہ مستحق پائے گا۔ اگلی حدیث کو دیکھتے ہیں، عید گاہ پیدل جانا اور پیدل واپس آنا۔ جیسا کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما اور سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الی العید ماشیا ویرجع ماشیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے پیدل جاتے اور پیدل ہی واپس آتے۔ اس کو سنن ابن ماجہ روایت کر رہے ہیں، اور یہ حدیث حسن حدیث ہے۔ لیکن اگر عیدگاہ دور ہو یا کسی عذر کی بنا پر پیدل جانا دشوار ہے تو سواری پر جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلی حدیث کو دیکھتے ہیں، نماز سے عیدگاہ میں پڑھنا، یعنی عید کی نماز کو عیدگاہ میں پڑھنا سنت ہے۔ جیسے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحیٰ الی المصلی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے۔ صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں۔ البتہ بارش یا کسی اور عذر کی وجہ سے کوئی ایسا اور ایکسکیوز ہے تو مسجدوں میں نماز ادا کرنی بھی جائز ہے۔ اگلی حدیث کو دیکھتے ہیں، عورتوں کا عیدگاہ جانا۔
اس کے بارے میں عطیہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عورتوں کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں لے جایا جائے، جوان لڑکیوں کو، حیض والی عورتوں کو اور پردہ نشی عورتوں کو بھی، یعنی یہ سب کی سب عیدگاہ میں جائیں۔ البتہ حیض والی عورتیں نماز سے الگ رہیں، لیکن وہ خیر و مسلمانوں کی دعا میں شریک رہیں۔ اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر ہم میں سے کسی ایک کے پاس جلباب نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بہن اس کو اپنی چادر اڑا دے۔ صحیح مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اس حدیث کے کتنے بینیفٹس ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کیا حکم دیا کہ وہ بھی خیر و برکات کے کاموں میں پیچھے نہ رہیں، شامل رہیں، مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل رہیں، خیر کے کاموں میں شامل رہیں۔ حتیٰ کہ حیض والی عورت کو بھی کہا ہے کہ وہ بھی عیدگاہ جائے، ہاں وہ کیا ہے کہ نماز سے الگ رہے، یعنی جیسے علیحدہ انتظام ہوا ہوتا ہے اکثر مساجد میں، یعنی مسجدوں کے اندر نہیں لیکن باہر انہوں نے خیمے لگا دیے ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ ٹھہریں، لیکن کیا ہے دعا میں شامل ہوں، جب دعا کی جاتی ہے خطبہ سنیں، یہ خیر کے کام ہے، برکات کے کام ہے۔ سبحان اللہ، تو ہمیں ان چیزوں کا علم ہونے چاہیے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور اکثریت خواتین کی اس بات سے لا علم ہے، میجورٹی کو پتہ ہی نہیں ہے اور وہ مساجد میں جاتی بھی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں دین کا علم حاصل کرنا ہے، آگے دوسروں تک بات پہنچانی ہے تاکہ ہم خیر و برکات کے کسی بھی عمل میں پیچھے نہ رہیں۔ اور اسی طرح ہم بعض مقامات پر دیکھتے ہیں کہ عورتیں سرے سے عیدگاہ جاتی ہی نہیں ہیں، اور اگر جاتی ہیں تو وہ عید کی نماز ختم ہوتے ہی بغیر خطبہ سنے، یعنی عید کا خطبہ بھی نہیں سنتی اور گھر واپس لوٹ جاتی ہیں۔ تو یہاں پر ہم کیا پاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عیدگاہ جانے اور عید کا خطبہ سننے کا حکم دیا ہے، لیکن عورتوں کو یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ وہ نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے خوشبو وغیرہ کا استعمال نہ کریں، اس سے پرہیز کریں، یعنی اس پر بڑی سخت پکڑ آتی ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو عورت خوشبو استعمال کر کے لوگوں کے پاس سے گزرے تاکہ اس کی خوشبو ان تک پہنچے تو وہ عورت بدکار ہے۔ اور اس حدیث کو بھی البانی رحمہ اللہ نے حسن کہا ہے۔ یعنی ایک تو خوشبو لگا کے نہیں جانا، اور شوخ اور بھڑکیلا لباس نہیں پہننا، اور پردے اور حجاب کے احکامات پر اچھے طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اس پر حدیث کے الفاظ ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، آپ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے عید کی نماز خطبہ سے پہلے پڑھائی، پھر خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے خیال کیا کہ آپ عورتوں کو خطبہ نہیں سنا سکے تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں واعظ و نصیحت فرمائی۔ صحیح مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں۔ اور اگلی حدیث کو دیکھتے ہیں، عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیرات کہنا۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ مردوں کو عیدگاہ جاتے ہوئے بلند آواز سے تکبیرات کہنا چاہیے، اور ایک راستے سے عیدگاہ جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا یہ مسنون ہے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح عورتوں کا آہستہ تکبیرات کا کہنا سنت ہے۔ اور عید الاضحیٰ کی تکبیر 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک کہنا مسنون ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کی صبح سے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک کہنا یہ مسنون ہے۔ یعنی بعض علماء نے ان تکبیرات کو فرض نمازوں کے ساتھ خاص کر دیا ہے، جیسے کہ عمر بن خطاب اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ لوگ فرض نمازوں کے علاوہ دیگر اوقات میں بھی تکبیرات کا اہتمام کرتے۔ ایک چیز تو یہ کرنی ہے نا کہ ہر فرض نماز کے بعد تکبیر پڑھ لیں، ٹھیک ہے، یہاں پر ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی سعودی عربیہ میں کہ حرمین میں ہر فرض نماز کے بعد امام تکبیر پڑھتا ہے، فرض نماز کے بعد ایک بار تکبیر پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دن کے دوسرے اوقات میں بھی تکبیرات کا آپ اہتمام کیجیے۔ اسی طرح امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ منی میں اپنے خیمے میں تکبیر کہتے تو مسجد والے ان کی تکبیر کو سن کر تکبیر کہتے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پر بات آتی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان سب دنوں میں نمازوں کے بعد اپنے بستروں میں، خیموں میں، مجلسوں میں اور راستوں میں تکبیر کہا کرتے تھے۔ اس کو بھی صحیح بخاری روایت کرتے ہیں۔ اور تکبیر کے کلمات کا ثبوت صحابہ کرام سے ہمیں ملتا ہے۔ سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ،
فتح الباری اس کو روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایام تشریق میں تکبیر کے کلمات اس طرح کہتے ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور بات یہ ہے کہ مرد حضرات کے لیے بلند آواز سے اور عورتوں کے لیے آہستہ اپنے جی میں تکبیر کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عیدین کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عیدین کی نماز اہل اسلام پر فرض ہے، سو اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، لہٰذا اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اور اسی طرح حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس نماز کے بارے میں 3 باتیں ہیں، اور پہلی بات یہ ہے، یعنی پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد عید کی نماز ہے۔ اسی طرح امام ابن قدامہ رحمہ اللہ عید کی نماز کے واجب ہونے کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ہمیشہ ادا کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فرض ہے، یعنی عید کی نماز فرض ہے، واجب ہے۔ عیدین کی نمازوں کا وقت، یعنی دونوں عیدوں کی نماز صبح سویرے ادا کرنی چاہیے، اور کسی عذر کی وجہ سے، یعنی اگر کوئی عذر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بلا عذر اس کو تاخیر سے ادا نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث ہے کہ صحابی رسول عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ میں لوگوں کے ہمراہ نکلے، انہوں نے امام کے دیر کرنے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور فرمایا ہم تو اس وقت فارغ بھی ہو چکے ہوتے تھے اور وہ وقت نماز چاشت کا تھا۔ سنن ابو داؤد اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی بارے میں ایک اور بات بھی ملتی ہے کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا وَكَانَ يُؤَخَّرُ صَلَاةَ عِيدِ الْفِطْرِ وَيُعَجَّلُ الْأَضْحَىٰ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید الفطر کچھ تاخیر سے پڑھ لیتے، لیکن نماز عید الاضحیٰ میں جلدی کرتے تھے۔ اسی طرح حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز عیدین میں اذان اور اقامت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی نفل ثابت نہیں ہے۔ اکثر خواتین مسجد میں آ کر نماز ادا کر رہی ہوتی ہیں، نفل پڑھ رہی ہوتی ہیں عید کی نماز سے پہلے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، یعنی یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی عذر کی بنا پر مسجد میں نماز پڑھی جائے، یعنی کہ تحیت المسجد کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھنا، تو یہ مسنون ہے، یہ سنت ہے۔ جیسے حدیث کے الفاظ ہیں، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نماز 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ متعدد بار، یعنی کئی بار بغیر اذان اور اقامت کے پڑھی ہے۔ صحیح مسلم اس کو روایت کرتے ہیں۔ عیدین کی نمازوں کا طریقہ، یعنی عید کی نماز جمعہ کی نماز کی طرح 2 رکعت جہری پڑھنی مسنون ہے، یعنی اس میں قرأت اونچی کرے گا امام، سب کو سنائی دے گی۔ البتہ عید کی پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ اور دعا ثنا کے بعد 7 زائد تکبیریں، یعنی زیادہ تکبیریں پڑھی جائیں گی پہلی رکعت میں، ٹھیک ہے، 7 زائد تکبیریں، اور دوسری رکعت میں تکبیر قیام کے بعد 5 زائد تکبیریں کہنی ثابت ہیں۔ جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میں 12 تکبیریں کہیں، 7 پہلی میں اور 5 دوسری میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی۔ سنن ابن ماجہ اس کو روایت کرتے ہیں، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح حسن قرار دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الفطر کی نماز کی پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسرے میں 5 ہیں، اور قرأت دونوں رکعت کی تکبیروں کے بعد ہے۔ اس کو سنن ابن داؤد روایت کرتے ہیں، اور یہ بھی حدیث حسن ہے۔ اسی طرح عیدین کی نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صورتوں کو پڑھتے تھے، اس کے بارے میں حدیث ہے۔ عبید اللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہما سے پوچھا عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یعنی سورۃ القمر اور سورہ قاف کو پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم اس کو روایت کرتے ہیں۔
عید کے خطبے کے بارے میں حدیث ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کے دن تھا، آپ نے بغیر اذان اور اقامت کے خطبہ سے قبل نماز پڑھائی، پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سہارے خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور واضح و نصیحت فرمائی اور لوگوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور اللہ کی اطاعت پر ابھارا۔ پھر خواتین کے پاس آپ تشریف لے گئے اور انہیں بھی واضح و نصیحت کی۔ متفقن علیہ، یعنی یہ حدیث حسن ہے۔ اسی طرح عید کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد دینا بھی مشروع ہے، جیسا کہ محمد بن زیاد رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ تھا، اور وہ عید سے واپس آنے پر ایک دوسرے سے کہتے تھے تقبل اللہ منا و منک، یعنی اللہ تعالی ہم سے اور تم سے قبول فرمائے۔ اسی طرح عید گاہ سے واپسی پر راستے کو تبدیل کرنا بھی سنت سے ثابت ہے، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن جاتے وقت ایک راستہ اور واپسی کے لیے دوسرا راستہ اختیار کرتے۔ صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں۔ اور عید گاہ سے واپسی پر راستے کو تبدیل کرنے کے بارے میں علماء کے 20 سے زیادہ اقوال ہیں، یعنی 20 سے زیادہ وہ اس کی ریزنز بتاتے ہیں، اس کی جو خیر و برکات ہیں اس کے بارے میں وہ بتاتے ہیں۔ چند کا میں آپ کے آگے ذکر کر دیتی ہوں، یعنی چند پوائنٹس میں آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ نمبر 1، دونوں راستے قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دیں گے۔ نمبر 2، دونوں راستوں میں جن و انس آپ کے حق میں گواہی دیں گے۔ نمبر 3، دونوں راستوں کے فرشتے آپ کے حق میں گواہی دیں گے۔ نمبر 4، اسلامی شعار کا یہ اظہار ہوتا ہے جو کہ دونوں راستوں میں ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح دونوں راستوں میں اللہ کے ذکر کا اظہار ہوتا ہے۔ نمبر 6، یہودیوں اور منافقوں کو جلانا مقصود ہے۔ اور نمبر 7، ان پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ طاری ہو جائے، یعنی مسلمانوں کی کثرت سے ان کے دلوں میں رعب بھرے، خوف محسوس کریں وہ۔ پھر اسی طرح نمبر 8 کیا ہے کہ دونوں راستوں کے لوگوں کو آپ کا دیدار نصیب ہو جائے اور آپ کے گزرنے کی برکت سے وہ بھی فیض یاب ہو جائیں۔ فتح الباری اس روایت کر رہے ہیں ان پوائنٹس کو۔ اگلی حدیث عید کے دن روزہ رکھنے کے حکم کے بارے میں ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دونوں دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے، خواہ وہ روزہ کفارہ کا ہو یا نظر کا یا نفلی ہو یا حج تمتع کا یا رمضان کے قضا کرنے کا، یعنی کسی بھی قسم کا وہ روزہ ہے وہ ممنوع ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صومین یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن روزہ سے منع فرمایا ہے، ایک عید الفطر اور دوسرے عید الاضحیٰ کے دن۔ صحیح مسلم اس کو روایت کرتے ہیں۔ اور علماء ان دنوں میں روزہ نہ رکھنے کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لیے ضیافت سے راز ہے، یعنی یہ 2 دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیے خوشی منانے کو، کھانے پینے کو، تو ان دنوں میں جو اللہ نے یعنی مخصوص کیے ہیں خوشی کے لیے، تو اس میں اسی طریقے سے رخصت لینی چاہیے اور خوشی منانی چاہیے۔ اور پھر عید کے دنوں میں ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو چیزیں اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہیں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، جیسے وہ تمام لغو کام دنیا کے جو انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح عید کے دنوں میں جائز طریقے سے خوشی منانا ہمارے دین سے ثابت ہے، لیکن یہ خوشی بھی اسلام کے دائرے میں رہ کر منائی جائے گی انشاءاللہ۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میرے گھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور اس وقت میرے پاس انصار کی نوعمر 2 لڑکیاں تھیں جو ان اشعار کو پڑھ رہی تھیں جو بعاث کے دن انصار نے پڑھے تھے۔ حقیقت میں وہ لڑکیاں گانے والی نہ تھیں، یہ عید کا دن تھا۔ سو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شیطان کی آواز گونج رہی ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، یعنی اے ابو بکر ہر قوم کے لیے ایک تہوار ہوتا ہے اور یہ ہمارا تہوار ہے۔ اس کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم روایت کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ عید کے دن کچھ حبشی لوگ مسجد میں آئے اور بعض آلات حرب کے ساتھ کھیل پیش کرنے لگے۔ سو آپ
صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے کے دروازے کے پاس تشریف لائے اور خود ان کے کھیل کا مشاہدہ کرنے لگے، اور مجھے بھی آپ نے بلا لیا، اور جب میں آئی تو آپ نے مجھے اپنی چادر کے اوٹ میں کر دیا تاکہ میں پردے میں کھڑی ہو کر ان کے کھیل کا نظارہ کر سکوں، یعنی ان کے کھیل کو دیکھ سکوں۔ اسی لیے میں نے آپ کے کندھوں پر اپنا سر رکھا اور ان کے کھیل کو دیکھنے لگی۔ پھر جب کھیل دیکھتے دیکھتے اکتا گئی تو آپ نے پوچھا کافی ہے؟ میں نے کہا ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم چلی جاؤ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں ان احادیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دین ہمارا بور نہیں ہے، جیسے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ تو بورنگ بات ہو رہی ہے آج کے دن۔ نہیں، الحمدللہ یہ خوشی کا دن ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں دن دیا ہے عید کا، اس کو بھرپور خوشی سے منانا چاہیے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے یعنی دا ویز ہاؤ وی کین سیلیبریٹ اٹ۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خوبصورت دین دیا ہے، اور اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو جائز چیزیں ہیں آپ ان کو خوشی سے کریں، خوبصورت اچھے لباس زیب تن کریں، بچوں کو پہنائیں، اچھے کھانے بنائیں، اپنے عزیزوں اقارب کو بلائیں، انجوائے کیجئے یہ دن۔ اور سب سے بڑی بات ہے جب ہمارے دل کے اندر خوشی ہوگی تو وہ خود ہی پھوٹ پھوٹ کے باہر آئے گی، اور ہمیں اپنے بچوں کو احساس دلانا ہے کہ یہ دن ہے منانے کا، یہ دن ہے سیلیبریٹ کرنے کا، نہ کہ یہ جو برتھ ڈے پارٹیز ہو رہی ہیں یہ عیدوں کے دن ہیں ہمارے لیے، ان کو ہمیں منانا ہے خوشی کے ساتھ۔ بچوں کے فرینڈس کو بلائیے، گفٹس دیجئے، یہ چیزیں انجوائے کرنے کی، یہ ہے خوبصورت دین۔ تو دوسری چیزوں سے ہٹائیے اور بچوں کو یہ بہترین آلٹرنیٹ دیجئے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت دے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، نور سے بھر دے، اور ہمارے ایمان کو ہمارے اور ہماری اولادوں کے دلوں میں سجا دے اور واپس نہ کبھی پلٹے۔ آمین یا رب۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے قبول فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔